اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ بی ایس ہسٹری سیمسٹر 4 السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں، تو آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ ویڈیو لیکچرز کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ مسلم ریوائولسٹ موومنٹس ان انڈیا کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کچھ موومنٹس آرگنائزیشن ایسوسیشنز کو کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی میں کردار ادا کیا۔ ان میں ہم نے ان کے آغاز و ارتقاء کے ساتھ ساتھ علی گڑھ موومنٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ علی گڑھ موومنٹ وہ کوشش تھی، وہ تعلیمی سٹرگل تھی، وہ عملی جد و جہد تھی جو سر سید نے مسلمانوں کی حالت کو بدلنے کے لیے علی گڑھ شہر سے شروع کی۔ علی گڑھ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن سر سید کی مساعی جمیلہ اور تعلیمی خدمات نے اسے پوری دنیا میں ایک نام عطا کیا۔ سر سید ایک اعلیٰ نام و نسب کے حامل تھے۔ ان کے نانا خواجہ فرید الدین اور ان کے دادا سید ہادی حسن مغل دربار سے وابستہ تھے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ایک مشکل دور کے اندر سر سید نے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کی۔ سید احمد خان نے علی گڑھ کے مقام پہ MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی اور پھر اسی کالج کی بنیاد رکھی، جس نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کے اندر نمایاں کردار ادا کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کی طرف روشناس کرایا، اور جس کے اوپر بہت سارے لوگ طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سر سید کی ان علمی اور ادبی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ سر سید احمد خان which is one of the greatest reformers in subcontinent, he tried to uplift the Muslim society through education, and it was necessary to compete the other nation with the tool of education. Education is one of the important tool for competition in that modern world. So سر سید نے جب یہ اندازہ کیا کہ جو فارنر ان کے ماسٹر ہیں، کلونیل ماسٹر، وہ کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بھی تعلیم کا رواج پڑ چکا تھا، راجہ رام موہن رائے جو ہیں وہ تعلیمی سرپرستی کر رہے تھے ہندو کی، تو اس حوالے سے سر سید نے بھی یہی سوچا کہ اس قوم کی ترقی کا انحصار صرف اور صرف تعلیم پر ہے۔ تو سکول، مراد آباد سکول، غازی پور کا سکول، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ کا اجرا، پھر اسی طرح سر سید نے باقاعدہ ادب کے ذریعے، قلم کے ذریعے بھی مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اہم ترین کوشش تھی وہ سکول کا قیام تھا، کالج کا قیام تھا، مگر ادبی اعتبار سے بھی سر سید نے نہ صرف قلم کے ذریعے بیڑا اٹھایا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی متحرک کیا۔ جس طرح انہوں نے تہذیب الاخلاق کے اندر مضامین پبلش کیے، محسن الملک وغیرہ ہو گئے، اسی طرح وقار الملک ہو گئے، مولوی ذکاء اللہ خان ہو گئے، شبلی نعمانی ہو گئے، اور کئی لوگ تھے۔ تو سر سید نے بذات خود بھی کئی کتابیں جو ہے وہ لکھی، ان میں ان کی شعراء آفاق کتابیں ہیں، آثار الصنادید، پھر اس کے بعد
انہوں نے آئین اکبری کی تصحیح کی، تاریخ سرکشی بجنور ہے. پھر اسی طرح انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، اور مسافران لندن ہے، تہذیب الاخلاق ہے، آور انڈین مسلم جو ولیم ہنٹر نے لکھی، اس کا ریویو ہنٹر کی صورت میں لکھا. اسی طرح سر سید نے لائف آف محمد کا جواب دیا خطبات احمدیہ کی شکل میں. تو یہ ایک ایسی کوشش تھی جنہوں نے علمی و ادبی اعتبار سے دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک نہ صرف پلیٹ فارم فراہم کیا، بلکہ ان کی ہمت بڑھائی، حوصلہ افزائی کی، اور آہستہ آہستہ مسلمان جو فارسی پڑھنے کے قائل تھے پھر اردو اڈاپٹ کی، اور مشہور مقولہ تھا پڑھو فارسی بیچو تیل، اس سے نکال کے جدید عصری علوم کی طرف سر سید نے مسلمانوں کو راغب کیا. ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی 1886 کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد میں باقاعدہ ایک پوری ٹیم وہ کالج کی ترقی کے لیے لائے، اور یونیورسٹی کی جو اسٹرگل تھی اس نے مسلمانوں کے نہ صرف علمی و ادبی آبیاری کے اندر کردار ادا کیا، بلکہ ان کے لیے یہی پلیٹ فارم سیاسی اعتبار سے بھی اصلاح اور ان کے لیے بقا کا پہلو تلاش کرتا رہا. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہی آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم ہی تھا جس سے اپنا مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. علی گڑھ موومنٹ نے کئی اور اداروں کو جنم دیا، مسلمانوں کو راغب کیا کہ وہ تعلیم کے ذریعے کوششیں اختیار کریں، ترقی کی، نشاط ثانیہ، عظمت رفتہ کی بحالی. اور ان میں ہم دیکھتے ہیں انجمن اسلامیہ کا ایک نیٹ ورک قائم ہوا. اسی طرح انجمن حمایت الاسلام ہے، انجمن اسلامیہ میں انجمن اسلامیہ بمبے، انجمن اسلامیہ امرتسر، انجمن اسلامیہ مظفر گڑھ، انجمن ایجوکیشنل آرگنائزیشن یا تعلیمی انجمن ڈیرہ غازی خان، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اسی طرح سندھ مدرسۃ الاسلام، اسلامیہ کالج پشاور. تو یہ سارے ایسے ادارے تھے، تحریکیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی علمی و ادبی آبیاری میں عملی طور پر حصہ لیا. تو اگلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے انجمن حمایت الاسلام کا جو کردار تھا وہ کس نوعیت کا تھا.